قل یا ایھا الذین ہادوا، کہہ دیجئے اے نبی، اے وہ لوگوں جو یہودی ہو گئے۔ دیکھیے یہاں پر یا بنی اسرائیل نہیں کہا گیا، اس لیے کہ یہاں مذمت کا مقام ہے۔ یا بنی اسرائیل جب کہا جاتا ہے وہ پازیٹیو انداز ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں فرق ہوتا ہے، الذین آتیناہم الکتاب، یہ مدح کے مقام میں یوں آئے گا، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، اور جہاں مذمت آنی ہو الذین اوتوا الکتاب، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی۔ وہ مجہول کے صیغے کے اندر جہاں ذم ہے، جہاں مذمت ہے، وہاں مجہول کا صیغہ الذین اوتوا الکتاب، اور جہاں پر ان کا کوئی اچھی بات بیان کرنی ہے ان کے اندر بھی بہرحال ایسا تو نہیں تھا کہ بالکل سرے سے کوئی اچھائی رہی نہیں تھی، کچھ لوگ تھے ان میں۔ لیسوا سواء کہا گیا ہے یہ سورہ آل عمران میں، یہ سب کے سب ایک جیسے تو نہیں ہیں۔ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر ڈھیروں سونا ان کے پاس آپ رکھوا دیں امانت، وہ ادا کر دیں گے، اور ایسے بھی ہیں کہ ایک دینار بھی کہیں اگر امانت رکھوا دیا ہے تو وہ تم واپس نہیں لے سکتے ان سے جب تک کہ ان کے سر پر سوار نہ ہو جاؤ، الا ما دمت علیہ قائما، سر پہ سوار ہو کر نکال لو تو نکال لو، ورنہ وہ دینے والے نہیں۔ تو ہر طرح کے لوگ موجود تھے۔ تو جہاں کوئی مدح کی بات ہوگی الذین آتیناہم الکتاب، اور جہاں کہیں ذم کی ہوگی الذین اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی۔ اسی طرح یہاں پر الذین ہادو اصل میں کون ہے؟ نوٹ کر لیجئے، بنی اسرائیل سے مراد ہیں 12 بیٹے حضرت جو یعقوب کے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے 12 قبیلے بنے، تو وہ 12 قبیلے جو ہے بنو اسرائیل۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی بڑی زبردست، ان کے انتقال کے بعد یہودی تقسیم ہو گئے۔ ان میں جو چوتھے بیٹے تھے حضرت یعقوب کے، ان کا نام یہودا تھا۔ اس چوتھے بیٹے کا جو قبیلہ تھا یہودا، بنی یہودا، وہ بڑے زوردار لوگ تھے۔ ظاہر بات ہے قبیلے سب ایک جیسے تو نہیں ہوتے، کسی کو اللہ بیٹے زیادہ دے دیتا ہے تو اس کے ہاں اس کی نفری زیادہ ہو گئی، کسی کے ہاں کم رہا تو اس کی نفری کم رہی۔ تو چھوٹا قبیلہ تھا بنیامین۔ بنیامین حضرت یوسف کے جو حقیقی بھائی تھے، یوں سمجھیے 12ویں بیٹے، حضرت یوسف سے چھوٹے تھے لیکن یہ کہ بہرحال سب سے چھوٹے۔ ان دونوں نے مل کر ایک ریاست بنائی، اس کا نام یہودا رکھا، اور پھر ایک ریاست بقیہ قبیلوں نے مل کر بنائی، وہ بقیہ چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، انہوں نے بنائی، اس کا نام اسرائیل رکھا۔ یہ 2 ریاستیں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قائم ہوئی۔ پھر جو یہ یہودا کی ریاست والے تھے، ان کے علماء نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوئی 800 برس بعد وہ اپنی پوری فقہ مرتب کی ہے۔ جیسے ہمارے ابھی فقہ جو ہے، امام ابو حنیفہ ہے، امام مالک ہے، امام شافعی ہے، ظاہر بات ہے کہ حضور کے صحابہ میں سے تو نہیں ہے نا، وہ تابعین نہیں بلکہ تبع تابعین کے طبقے کے لوگ ہیں، تو انہوں نے مرتب کی ہے۔ اسی طرح انہوں نے مرتب کی، اس میں اپنے عقائد مرتب کیے، جیسے ہمارے ہاں کتب عقائد بنی ہیں، عقیدے کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، علم کلام کی کتابیں،